لاہور میں میچ فکسنگ کے خلاف جلوس، گدوں پر کھلاڑیوں کے نام لکھ کر ٹماٹر اور جوتے برسائے گئے۔ شاباش، اس میں گدوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا یار؟ حد ہو گئی ہے۔ ویسے ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں یار کہ ہم کیوں کسی مظلوم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب اس گدے بیچارے کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ ان پڑھ انسان ہے؟ انسان وہ بیچارہ کیا سوچتا ہوگا یار انسانوں کے خلاف؟ یہ حد ہو گئی ہے۔ ویسے جو غلط کام ہے وہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیوں ٹماٹر مار رہے ہیں؟ اپنے کھلاڑیوں سے پوچھو۔ صحیح، ہمیں تو ایسے ٹماٹر مار رہے ہیں جیسے ہم نے کریلے پکانے ہوتے ہیں۔ کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا منہ کالا کر کے ہم پہ بٹھا دیتے ہیں۔ کسی کا بچہ نالائق نکل آتا ہے تو وہ اسے ہمارا بچہ بنا دیتا ہے۔ بڑے اگرک ہوتے دیا پترا۔ حالانکہ میرا اپنا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اس نے انگلینڈ سے مجھے 5 کلو پھک بھیجی ہے۔ میرا بچہ نہیں ہے ایسا، وہ محنتی ہے، ڈیوڈ کے ہاں نوکری کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے ایزی لیا ہوا ہے، I belong to a good family۔ میرے تایا ابو کی تو بڑی واہ واہ کرتے ہیں، اس پہ لاکھ روپیے لگاتے ہیں، شرطیں لگا لگا کے اسے چوڑ کیا ہوا ہے۔ تایا کون؟ گھوڑا۔ نین نقش میرے تایا ابو پہ ہی گئے ہیں، بس میں قد سے مار کھا گیا ہوں۔ ہمارا قصور کیا ہے یار؟ صرف اتنا کہ ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر شناختی علامت گدا لکھا ہوا۔ پہلے ہم تھوڑا کام کرتے ہیں، وزن اٹھا اٹھا کے پہلے ہی ہمارے لک دورے ہو گئے۔ تو آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا، ٹی وی اینکر بن جائیں۔ خبر ہے کہ سیلاب سے ریلوے کو 4 ارب کا نقصان ہوا۔ تمام انفراسٹرکچر سیلابی پانی میں بہہ جانے سے ریلوے کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور۔ شاباش بلور صاحب، خدا کا واسطہ سارا مدعا سیلاب بیچارے پہ نہ ڈال دیں۔ پہلے بھی اربوں روپیہ نقصان ہی ہوتا ہے آپ کے محکمے کو جناب۔ پہلے کون سا ہر ریلوے اسٹیشن سے 2 ٹرک مسمیاں توڑ کے بیچتے ہیں۔ تم دیکھنا سیلاب پہ اب کیا کیا مدعے پڑیں گے۔ محکمہ ڈاک نے بھی کہہ دینا جی ہمارے منی آرڈر گلے ہو گئے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ سٹیل مل والوں نے کہہ دینا اربوں روپے کا نقصان ہوا جی، ہمارا سارا لویا ہی گلا ہو گیا۔ بندہ پوچھے تمہارا لویا گتے کا بنا ہوا تھا۔ پی آئی اے والوں نے کہہ دینا جی سیلاب کی وجہ سے ہمارے ہوائی جہازوں کو بحری جہاز بننا پڑ گیا تھا، اس لیے ان کو زنگ لگ گیا ہے۔ ابھی تو دیکھنا پٹرول انہوں نے کتنا مہنگا کرنا ہے اور مزید، اور کہہ دینا بھائی جی سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے، سیلاب کا پانی سارا پٹرول کے کنووں میں پڑ گیا تھا، ہم پٹرول پون کے بیچ رہے ہیں۔ 6 کروڑ کی ایک پونی لگانی پڑی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ اب کوئی عامر بندوق کی نوک پر ملک و قوم کی تقدیر سے نہیں کھیل سکتا۔ بندوق کی نوک پہ نہ کھیلے، ویسے تو کھیل سکتا ہے نا جی۔ ویسے میاں صاحب میں معافی چاہتا ہوں، 12 اکتوبر سے پہلے بھی آپ کے ایسے ہی بیانات تھے، مگر کھیلنے والا کھیل گیا، اور ایسا کھیلا کہ 8 سال اس کی واری نہیں ختم ہوئی، دے چھکے پہ چھکا، دے چوکے پہ چوکا۔ آپ کو تو باؤنڈری سے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں جناب، اگر حکمرانوں نے عوام کو اسی طرح جوتے کی نوک پہ رکھا نا تو پھر فیصلے بندوق کی نوک پہ ہی ہوں گے جناب۔ وزیر اعظم کے رشتہ دار سابق ایم این اے کے بھائی نے پولیس انسپیکٹر کو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مارنے والے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وزیر اعظم کی وضاحت۔ میں صدقے جاؤں اپنے مرشد پاک کے۔ سرکار کہیں میرے متعلق بھی نہ بیان دے دیجئے گا کہ یہ میرا مرید بھی پاگل ہے اس لیے تمالے ڈالتا ہے۔ سرکار اس رشتہ دار کو فوراً آگ کر دے، یہ نہ ہوگی یہ کسی دن ڈیفنس کے کسی پلاٹ پہ قبضہ کر لے، یا کسی کو نوکری کا لارا دے کے تو اس سے 25-30 لاکھ روپیہ لے لے۔ سرکار جو انسپیکٹر کو چپیڑ مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ جھگڑا کرنے پر ایف آئی اے کی 2 خواتین اے ایس آئی معطل، ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کے دوران بات تلخ کلامی سے ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ شاباش، عورتیں لڑ پڑی ہیں ایئرپورٹ پہ؟ اللہ میرے خیر کریں، انہوں نے تو نہ آؤ دیکھا ہوگا نہ تو ہو گئی ہوں گی شروع سب کے سامنے، نہ تو میں نے تمہیں کیا کہا نہیں، خبردار آگے سے میرا نام اٹھا لیا تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، میں کوئی یہاں پہ سورے نہیں آئی ہوئی جو میں باتیں سنوں۔ یا دفعہ ادھر جا کے اپنے گیٹ پہ کھڑی ہو، تمہارا گیٹ پہ کیا لینے آنا ہے؟ جب دفعہ ہو، میں تو ادھر سے گزر رہی تھی تو شوق ہی آئے، مجھ سے جان کے شرارت کرتی ہے، شوق ہی ہے میرے ساتھ تمیز سے بات کرنا، میں نے تو اپنی ساس مار دی تھی کوٹ کوٹ۔ رام کر مجھے نا ساس سنا، میں نے تو محلے کے ناظم کو وہ پھینٹی لگائی تھی آج تک یاد کرتا ہے، نام سارا محلہ بنا دیا، ہماری گلی کچی، میں نے گلی میں لمحہ پا لیا۔
وہ دن گیا تو آج کا دن آیا. ہر ہفتے دروازہ کھڑکا کے کہتا ہے آپا گلی تو نہیں بنوانی. اب تو اس کا انتخابی نشان پکی گلی بن گیا. آپ ادھر آئی نا تو میں بتا دوں, میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں اللہ دیتی ہے. آپ ادھر آئی اس کا چاٹا پھوٹ لینا. اللہ دیتی آپ کے ساتھ اللہ دیتا نہیں ہے؟ پہلے اللہ دیتا ہی تھا, نام رات ڈیوٹی نہیں دیتا, سارا دن مجھے ہی دیکھتا رہتا. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سکھر بیراج 1932 میں برطانوی ماہرین نے ہی تعمیر کیا تھا, اب اسے بہتر بنانے کے لیے بھی انہیں ہی آنا چاہیے. بہت اچھے. زرداری صاحب شکر کریں انگریز نے آگے سے یہ نہیں کہہ دیا 1932 میں ہم نے برائی بنا کے دے دیا تھا, آپ 80 سال میں اس کے مستری بھی نہیں بنا سکے. سرکار ویسے بھی 80 سال پہلے جنہوں نے برائی بنایا تھا اب تو ان کی قبریں بن گئی ہوں گی. قبرستان سے تو چھٹی بھی نہیں ملتی, وہ کہاں ٹھیک کرنے آئیں گے بیچارے. برازیل کی ایلیسنی سلوا لمبی ترین لڑکی قرار پائی, ماڈل بننا چاہتی ہیں. 14 سالہ ایلیسنی کا قد 6 فٹ 9 انچ ہے جو مزید بڑھ رہا ہے. کیا ویسے اور 2-3 سال بعد اس کی امبی سیڑھی لگا کے اس کی جوئیں نکالا کرے گی. ہم سایوں نے کہنا کرنا ہے نہیں پہنا اپنی لڑکی کو بائی کرو, دیوار کے اوپر سے ہمارے گھر چاہتیاں مارتی ہے. ماڈل اوپر سے بننا چاہتی ہے, باقی لڑکیاں تو کیٹ واک کرتی ہیں, اس نے زرافہ واک کرنی ہے. جتنی یہ لمبی ہے اس نے تو پرنالے کے اشتہاروں میں آنا کرنا. اگر اس کی شادی ہوگی تو اس کا خامن ڈانگ سے اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا. کیا میں ہوں آپ کا خادم سیدھا ٹوکے والا. لوگ تو ایسے جالے اتارتے ہیں نا, اس بچی نے دیکھنا چھت سے جھک کے جالے اتارتے. لاہور میں پولیس مفت پھل نہ دینے پر ریڑھی بانوں کا سامان اٹھا کر لے گئی اور تشدد بھی کیا. یار ایک تو ویسے حد ہو گئی ہے, یہ صافی ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تم لوگ؟ اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, مفت کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. اور مفت کا پھل کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیسے آ گیا؟ ابھی تمہیں بتا دوں کیسے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. وہ لے وہ سارا فروٹ اٹھا گاڑی میں ڈالے, گاڑی میں ڈال. سب سے پہلے یہ ایک آڑو اٹھا, آڑو دور سے پتہ نہیں چلتا گرنیڈ کے آڑو ہے, لے کے چلو. ان کا پہلے ڈی این اے ہوگا, وہ بتائیں گے رپورٹ دیں گے یہ آڑو ہے یہ گرنیڈ ہے. لے کے چلو سارے آڑو ڈالو, گاڑی میں ڈالو, گاڑی میں ڈالو. یہ انگور بھی اٹھاؤ, یہ بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ تو بچے کو بتایا انگور سے شراب بنتی ہے, شراب پی کے لوگ گلوک پاڑا کرتے ہیں. ڈالو سارے انگور ڈالو, سارے ڈالو. یہ دوانے بھی اٹھاؤ, تربوز نہ مراد بیچ رہے ہیں. دیکھو افطاری کے وقت تربوز بیچ رہے ہیں, روزے دار افطاری میں تربوز کھا کے تراویحوں پڑھنے آ جاتے ہیں. تربوز کھایا ہوتا ہے اتنی اونچی ڈکار مارتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں اندر بلاسٹ ہو گیا ہے. ڈالو یہ تربوز بھی ڈالو گاڑی میں. گرمے بھی اٹھاؤ, گرمے بھی اتنی اونچی ریڑھی ہے, گرما کو گر جائے, کوئی بچہ نیچے آ کے فوت ہو جائے. اٹھاؤ سارے گرمے بھی اٹھاؤ, ڈالو گاڑی میں ڈالو. یہ کیلے بھی اٹھاؤ, کیلے بھی نام رات. دیکھو کیلے بیچ رہے سرے عام, وہ لوگ کھا کے چھل کے نیچے پھینک دیتے ہیں, اوپر سے تلک کے موٹر سائیکل والا بیچارہ مر جاتا ہے. یار ڈال سارے کیلے ڈال سارے گاڑی میں ڈال, گاڑی میں ڈال سارے. کھجوریں بھی اٹھا, اوپر شہد کی مکھیاں پھر رہی ہیں کھجوروں پہ. اللہ معاف کرے کسی والدار کو لڑ گئی, سارا قانون سوچ گیا کون ذمہ دار ہے. ساری کھجوریں ڈال گاڑی میں ڈال, ساری کھجوریں ڈال گاڑی میں. یہ آم کون سے ہیں؟ انور ٹور اور لائتے وہ جو مفرور ہے اشتہاری, اس کا کیا نام ہے جس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ نام ہے؟ انور. اور ڈال سارے انور ٹور, پکڑو جلدی کرو, کیرا ڈال دو, انور ٹور کو کیرا ڈال دو, ڈالو اسے گاڑی میں ڈالو. وہ پرلام کون سا ہے؟ لنگڑا. وہ نام مراد تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپاہج فروٹ بیچتے ہو. اوے لائتیا اس کو گرفتار کر لو, ساتھ مظلوم بھی پکڑو اور ظالم بھی پکڑو, دونوں ڈالو گاڑی میں, سٹارٹ کرو گاڑی لے کے چلو. بنے گا نہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ. ناظرین یہاں میں لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ اللہ کا شکر کو میں نے تمہیں نہیں گاڑی میں ڈال لیا, میرا کوئی پتہ نہیں, میں کوئی بھی مدعا ڈال سکتا ہوں.